آپ بولنے والے لوگ ہیں تو آپ کے نمائندے بھی بولنے والے ہونے چاہیے. آپ غیرت مند لوگ ہیں، آپ کے نمائندے بھی غیرت مند ہونے چاہیے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ ساریاں گلاں ٹھیک نے، دنیا داری بھی تو ہوندی ہے نا. دنیا داری بھی ہوندی ہے، سڑکاں دی ضرورت بھی ہے، ہسپتالاں دی ضرورت بھی ہے، یونیورسٹی دی ضرورت بھی ہے. انہاں وڈیاں وڈیاں کازز نو سامنے رکھ کے فلسطین نو، کشمیر نو، ڈاکٹر عافیہ نو، ناموس رسالت نو سامنے رکھ کے ووٹ دیواں گے تو دنیا داری دا کی بنے گا؟ آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے شہر جنگ میں آؤ. میں آپ کو دکھاتا ہوں. الحمدللہ 350 کے ایوان میں جب معاویہ اعظم طارق ناموس رسالت پہ بول رہا تھا، جب معاویہ اعظم طارق فلسطین پر بول رہا تھا، جب معاویہ اعظم طارق کشمیر پر بول رہا تھا، جب معاویہ اعظم طارق پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہا تھا، اسی وقت میں جنگ میں یونیورسٹی بھی تعمیر کروا رہا تھا، اسی وقت میں جنگ میں ہسپتال بھی تعمیر کروا رہا تھا، جنگ کی سڑکیں بھی تعمیر کروا رہا تھا. جنگ کی 170 سالہ تاریخ میں آپ کے اس بھائی نے جنگ میں اپنے حلقے کو بدل کر رکھ دیا. جو سوشل میڈیا کے ذریعے واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتا ہے، جن کو نہیں پتا وہ ان کو ضرور بتائیں گے. اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ جنگ میں آؤ، جنگ میں آؤ. میں آج بھی اسی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں جس میں علامہ اعظم طارق رہا کرتے تھے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے لیے میں نے شہر کو نیا بنا دیا. الحمدللہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے دل کا 70 بیڈ کا ہسپتال بنا دیا. الحمدللہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ مکمل ہو گئی. اور لوگوں، مظلوم مسلمانوں کی، حضور اور اصحاب و اہل بیت کی اور کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی جب آپ بات کرو گے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو رب پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے اسمبلیوں میں جرت مند آواز پہنچنی چاہیے، اسمبلیوں میں باحیا با کردار لوگ پہنچنے چاہیے. ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، ایسے لوگوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے سے ایم پی اے کون تھا، نہ میں نے آپ سے پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے سے ایم این اے 2018 سے 23 تک کون تھا، لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب ان موضوعات پر بولنے کی بات آئی جو ابھی تقریر میں نے کہے، ان موضوعات پر آپ کا ایم این اے یا ایم پی اے اسمبلی میں بول رہا تھا یا خاموش تھا؟ بولو، بول رہا تھا یا خاموش تھا؟ اگر آپ کے ایم پی اے خاموش تھے تو اس کا مطلب ہے آپ تو بولنے والے لوگ ہیں، آپ کے نمائندے گونگے ہیں، آپ کے نمائندے گونگے ہیں. اور گونگوں بہروں کے لیے سپیشل سکول ہوتے ہیں، ان کو سپیشل سکولوں میں داخل کراؤ. ان کو الیکشن اگلی باری لڑنا، فی الحال تسی سپیشل سکولوں دے وچ داخل ہوو تاکہ تانوں بولن دا وال آوے. آپ کہیں گے جی سپیشل سکول کون سے ہیں؟ انہوں نے تبلیغی مرکز رائے ونڈ چ داخل کرا کے، انہوں نے فیصل آباد جامعہ امدادیہ چ داخل کرا کے آؤ، انہوں نے دارالعلوم پپل کلونی چ داخل کرا کے آؤ، انہوں نے جامعہ اشرفیہ داخل کرا کے آؤ. کیوں؟ حضور کی آبرو کی بات آتی ہے، یہ پارٹی لیڈر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کو نہیں دیکھتے. آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا، تنہا اسمبلی میں معاویہ اعظم طارق تھا جو اس وقت حضور کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کے خلاف بول رہا تھا. مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا آپ تو حکومتی بینچوں پر ہیں، آپ نے ہماری حکومت کے خلاف ہی تقریر کر دی. میں نے کہا تمہیں ایڈریس کسی نے غلط بتایا ہے، میں حکومتوں کے ساتھ نہیں، میں اپنے نبی کے ساتھ. مجھے اس بات کی کمی کا احساس ہوا کہ ہائے کاش میرے دائیں بائیں 300 کے قریب ممبر بیٹھے ہوئے اور بھی کھڑے ہوتے، ڈیکس بجاتے رہتے تھے میری تقریر میں. بعد میں ان کو کہتا تھا تم کیوں نہیں بات کرتے، تم بھی بات کیا کرو. کہتے کہ جی بس ہم اگر بات کریں گے تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ناراض ہو جائے گی. میں نے کہا اگر کوئی آدمی پارٹی لیڈرشپ کو پہلے نمبر پہ رکھے، حضور کی آبرو کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھے، ایسے لوگوں کو اگر ایوان میں آنے کا موقع ملے گا تو یہ فلسطین کے لیے بھی نہیں بول سکتے. یہ گونگے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے. بس آپ سے میں امید کروں گا 8 فروری کا دن آئے گا، آپ کے نمائندے جرت مند ہوں گے انشاءاللہ.
آپ کے نمائندے غیرت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو کھلوایا، بیت المقدس کے دروازے کھلے، مسلمانوں نے وہاں سجدے کیے، مسلمانوں نے نمازیں پڑھی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب بیت المقدس دوبارہ آزاد ہوگا اور پاکستان تمام عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ اور وہ وقت آئے گا جب صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف اس ملک میں پاس ہونے والے قانون پر صدر پاکستان دستخط بھی کرے گا اور گستاخوں کو قانون کی لگام بھی پہنائی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند، حضرت مولانا معاویہ اعظم، حضرت مولانا معاویہ اعظم۔ کئی جماعتیں بنی اور ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ، راول پنڈی کے ایک سیاستدان کو ایک چلہ لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، ایک چلہ لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور واپس آ کر انہوں نے کہا بس میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، پہلے جیسا نہیں ہوں۔ علامہ اعظم طارق 108 دنوں کے بعد کال کوٹڑی سے باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا اعظم طارق کال کوٹڑی میں 108 دن کیا ہوا؟ کہا 108 دن بھی مکمل ہو گئے، 108 قرآن بھی مکمل ہو گئے۔ یہ قافلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جیل کی کال کوٹڑیوں میں بیٹھ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی ہیں۔ مجھے یاد ہے پرویز مشرف نے علامہ اعظم طارق کو جیل میں بند کیا، چند مہینوں کے بعد ایک خط لکھا، کہا کہ لکھ دو امریکہ نے جو دہشت گردی افغانستان میں کی ہے آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ اعظم طارق نے جواب دیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کل تک جب وہاں پر ہم باہر تھے تو ہم کہتے تھے کہ تعلق ہے، اب جب امریکہ نے قبضہ کر لیا تو ہم کہیں جی ہم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر امریکہ نے ظلم کیا ہے، میں ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پرویز مشرف نے کہا پھر اندر ہی پڑے رہو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، اگر میری تقسیم میں میرے رب نے یہی لکھا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ 1 سال گزر گیا جیل میں تھے، وہ 4.5 سال والی قید تو اس سے پہلے تھی، یہ اس کے بعد 1 سال کی قید تھی۔ جب جیل میں گئے تو اس صورتحال سے گزرے کہ لوگ کہتے تھے ہو سکتا ہے ان کو پھانسی دے دی جائے۔ جب 13 مہینے کے بعد رہا ہوئے تو 10,000 کی لیڈ سے میرے اللہ نے قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیا۔